پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے. تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے، مطمئن ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، اونچ نیچ ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے، کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، قریب مجیب ہے، بہت قریب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور یہ تو اس کا خود حکم ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو. کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق، ان سب کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے لا علم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور جب ان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کوششیں اور ان کے سمجھداری ہے جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ملا ہے. اور اگر کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا. حالانکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی انتہائی ناسمجھ لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند لوگ اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے خوب نوازے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ اس کی اپنی مشیت اور اس کی اپنی چاہت ہے. وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو بہت کچھ دے دے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے، اس کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان پر رزق برستا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا چونکہ رزق مقرر کر رکھا ہے، تو جن کے حصے میں زیادہ دیا یا زیادہ رکھا ہے وہ ایسا نہیں کہ ضروری طور پر ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کے حکمت پر مبنی ہے، جسے انسان نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے. اسی لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پا لیتی ہے، یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا. اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے
اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یعنی اپنے دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا داستان، اس کی بپتا صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے، اسی سے دعائیں مانگے، اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رزق کے خزانے صرف ان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دے تو کوئی اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا۔